ہیں ذوالنورین، دو نور والے۔ جب نبی کی صاحبزادیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آ جائیں تو وہ ذوالنورین ہو جائیں، دو نور والے ہو جائیں، تو خود جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوں گے؟ نبی کی بیٹیاں جن کے نکاح میں چلے جائیں، جن کے نکاح میں چلی جائیں، ان کو نور والا بنا دیں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے نور کی کیا بات ہوگی؟ آپ ذوالحجرتین بھی ہیں۔ کیا ہیں؟ ذوالحجرتین، دو ہجرت کرنے والے۔ ہجرت حبشہ بھی آپ نے فرمائی اور ہجرت مدینہ منورہ بھی۔ تو حضرت عثمان غنی کا اگر مختصر ترین تعارف آپ دیکھیں تو وہ بھی اعلیٰ ترین تعارف ہے، اعلیٰ ترین تعارف ہے، چونکہ ان کی زندگی کے بہت گوشے ہیں۔ ان کی زندگی کے، ان کی پیدائش مبارک سے لے کر شہادت تک اگر ان کی زندگی کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا جائے تو ہر حصے کو بیان کرنے کے لیے بہت وقت چاہیے، لیکن میرا عنوان ہے حضرت عثمان غنی سیرت و کردار کی روشنی میں، کہ ان کی سیرت کیا تھی، ان کا کردار کیا تھا، ان کی زندگی مسلمانوں کے لیے اپنے اندر کیا پیغام رکھتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی صحبت کاملہ میں رہ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا پایا اور ان کے ان پایوں سے مسلمانوں کو کیا فائدہ پہنچا۔ آپ کی زندگی کا سب سے نمایاں پہلو وہ انفاق فی سبیل اللہ تھا، جیسا کہ ابھی آپ فرما رہے تھے، انفاق فی سبیل اللہ۔ بیر روما کا نام لیا جائے تو حضرت عثمان غنی سامنے آ جاتے ہیں، غزوہ تبوک کا تذکرہ آئے تو انفاق فی سبیل اللہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پہلی صف میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ غزوہ تبوک کوئی عام غزوہ نہیں تھا، اس کو جیش العسرہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ غزوہ تنگی کا غزوہ تھا، مسلمان انتہائی تنگی کے عالم میں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو ابھار رہے تھے کہ صرف ابھی جان کی ضرورت نہیں، یہاں پر اسلام کے احیاء کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کو روشن کرنے کے لیے مال کی بھی ضرورت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک روایت کے مطابق 1000 اونٹ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش فرما دیا۔ حضرت عثمان غنی نے 200 اوقیاں چاندی اور 1000 دینار سونے کا ہوا کرتا تھا، 1000 دینار اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش فرما دیا۔ یہ وہ موقع تھا کہ آپ کی سیرت کا روشن پہلو انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے بالکل سامنے آ گیا۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دو اعتبار سے وہ مقام عطا فرمایا کہ بعد میں اس مقام کے ملنے کے بعد میں جتنے بھی صحابہ کرام تھے وہ آپ پر رشک کیا کرتے تھے، آپ پر رشک فرمایا کرتے تھے۔ پہلی سند اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام کے اندر قرآن مجید کی آیت کریمہ کو ان کے اس عمل کی تعریف میں نازل کر کے عطا فرما دی کہ جب تک قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گی، جب تک یہ دنیا قائم ہے، اس وقت تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا بھی چرچا ہوتا رہے گا۔ رب کائنات نے قرآن کے اندر سورہ البقرہ کے اندر ارشاد فرمایا،
جب آپ نے یہ سخاوت فرمائی، رب کائنات نے فرمایا کہ الذین ينفقون اموالہم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں اپنے اموال کو خرچ کرتے ہیں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، اور پھر اس کے بعد جو کچھ انہوں نے خرچ کیا اس پر کسی کو اذیت نہیں دیتے، احسان جتلا کر، احسان کا اظہار کر کے، بلکہ جب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا تو پھر اللہ سے لو لگا لیتے ہیں۔ رب کائنات نے فرمایا کہ لہم اجرہم عند ربہم، ایسے لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر موجود ہے۔ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ ہی وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے۔ یہ ہے حضرت عثمان غنی کہ جن کی سخاوت کی تعریف میں اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک کتاب، اپنے عظیم کلام، اس میں آیت کریمہ کو نازل فرما دیا۔ یہ ایک سند ہے، اور دوسری سند جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی، اور آپ نے فرمایا آپ کے اس سخاوت کے بعد کہ ما در عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان کو کوئی بھی عمل نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ سند عطا فرما دی۔ تو سامعین محترم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا ایک روشن پہلو آپ کی سخاوت ہے، آپ کی سخاوت ہے، اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ یہ صرف سننے کی بات ہی تو نہیں کہ ہم نے سن لی اور سبحان اللہ کہہ دیا، ماشاء اللہ کہہ دیا اور بس، نہیں، جملہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی جو سیرت طیبہ ہے اسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ قرار دیا ہے، ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اصحابک النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے جملہ صحابہ، ان میں کسی کی تخصیص نہیں کی گئی کہ فلاں نہیں ہے فلاں ہیں، فرمایا کہ جملہ صحابہ میرے ستاروں کی مانند ہے، تم ان میں سے جن کی بھی پیروی کرو گے تمہیں ہدایت مل جائے گی، تمہیں ہدایت نصیب ہو جائے گی۔ تو حضرت عثمان غنی تو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، السابقون الاولون میں سے ہیں، خلافت راشدہ میں آپ کا تیسرا نمبر آتا ہے، تو ان کی سیرت کا یہ روشن پہلو ہمارے لیے سب سے بہترین نمونہ عمل ہے کہ ہم بھی اسلام کے احیاء کے لیے، اسلام کے سربلندی کے لیے مالوں کی قربانی دیا کریں۔ اللہ نے جو کچھ عطا فرمایا ہے، جتنا عطا فرمایا ہے، اللہ نے جتنی توفیق دی ہے، اس کے مطابق سیرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر عمل کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرنا ہے۔ اور جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، اللہ نے اس سے اجر کا وعدہ فرمایا ہے، اجر کا یہاں پر بھی وعدہ ہے، اور قرآن مجید میں جا بجا جگہوں میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ابھی بات ہو چکی ہے، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں کہ جنہیں رسول اللہ نے نام لے کر جنتی ہونے کی بشارت سنا دی۔ اب وہ کہیں اور جا سکتے ہیں؟ بولیں نہیں، لیکن آپ کے خوف اور خشیت الہی کا عالم کیا تھا۔ ہم تو بے عمل لوگ، ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ کہتے ہیں نا کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، ہر انسان اپنے آپ کو خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ ہم جب اپنا موازنہ کریں
اپنا احتساب کریں، اپنے معاملات پر غور کریں تو ساری چیزیں کھل کر سامنے آ جاتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، کہ انسان تو اپنے آپ کو خوب اچھی طرح سمجھتا ہے، جانتا ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا، اگرچہ وہ کتنے ہی بہانے کرے، اپنے آپ کو مطمئن کرے، میں اچھا ہوں، میں تو اچھا ہوں، میں تو اچھا ہوں، اس کے باوجود ہمارے اندر کوئی خوف نہیں ہے، خشیت الہی نہیں ہے۔ اسی لیے تو ہمارے ہاں رشوت عام ہو چکی ہے یا نہیں؟ رشوت عام ہے۔ اب تو نیکی اور بدی کا مقابلہ تو ختم ہو چکا ہے۔ پہلے ہمارے بزرگ حضرات کچھ بیٹھے ہیں، پہلے نیکی اور بدی کا موازنہ ہوتا تھا، اب نیکی اور بدی کا معاملہ ختم ہو چکا ہے، اب بدی کا بدی کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا، ایک شخص رشوت لے کر کام نہ کرے اور دوسرا کر دے، تو جو کر دے رشوت لے کر، اس کو ہم کہتے ہیں یہ بڑا نیک بندہ ہے، لیتا ہے تو کام بھی کر دیتا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ کیونکہ خوف خدا ختم ہو چکا ہے۔ یاد رکھیے گا، میں ضمناً یہ بات عرض کرتا چلوں، علماء کرام تشریف فرما ہیں، نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث مبارک سنا کر پھر حضرت عثمان غنی کی خشیت کی طرف آؤں گا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ راس الحکمت مخافت اللہ، حکمت و دانائی کی جو اصل ہے وہ اللہ کا خوف ہے۔ حکمت و دانائی کی جو اصل ہے وہ اللہ کا خوف ہے۔ جس کے اندر خوف الہی پیدا ہو جاتا ہے وہ دنیا کی تمام برائیوں کو، دنیا کی تمام خطاؤں کو چھوڑ کر وہ اللہ کی طرف رجوع کر دیتا ہے۔ اور جب بے خوف ہو جائے تو پھر رشوت، سود، چور بازاری، کرپشن، بدعنوانی، یہ ساری چیزیں اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے، شیطان اس کا دوست بن جاتا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ کا ایک پہلو یہ کہ آپ کے اندر خشیت الہی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ عشرہ مبشرہ ہونے کے باوجود نبی کریم علیہ السلام کی زبان فیض ترجمان سے اپنے لیے جنتی کی بشارت اعلیٰ سننے کے باوجود جب قبرستان جاتے تو زار و قطار رویا کرتے تھے۔ قبرستان جاتے تو زار و قطار روتے ہیں۔ دیکھنے والے کہتے ہیں کہ آپ دوزخ اور جنت کے بارے میں بھی سنتے ہیں، دوزخ کے عذاب کا بھی سنتے ہیں، اس وقت بھی آپ کو ہم نے دیکھا کہ آپ کی کیفیت بدل جاتی۔ تو آپ کی کیفیت بدل جاتی ہے، لیکن آپ قبر کے بارے میں جب سنتے ہیں تو بہت زیادہ آپ کی کیفیت میں رقت طاری ہو جاتی، آپ زار و قطار رونے لگتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لوگوں، آخرت کی منازل میں، آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل قبر ہے۔ آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل قبر ہے۔ جو یہاں کامیاب ہو گیا ساری منزلیں اس کے لیے آسان ہو گئی، اور اگر یہاں ناکام و نامراد ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد کی منزلیں اس کے لیے دشوار ہو گئی۔ میں اسی لیے روتا ہوں کہ یا اللہ میری قبر کی منزلوں کو آسان فرما دے۔ تو حضرت عثمان غنی کی سیرت کا ایک درس ہمیں یہ بھی ملتا ہے، سخاوت کے بعد آپ کی خشیت، خوف خدا، اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، اس کے ساتھ آپ کی زندگی جو ہے گزرے گی تو اس کے اندر گناہ کا عنصر ختم ہو جائے گا۔ سامعین محترم، آپ کی عبادت و ریاضت وہ بھی کم نہیں تھی، اور کیسے کم ہوتی کہ جو نفوس قدسیاں
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کاملہ میں وقت گزارنے والے ہوں، وہ عبادت و ریاضت کے اندر کس طرح کوتاہی کر سکتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالی کا ذکر و اذکار کیا کرتے تھے کہ ایک موقع ایسا بھی آیا کہ اللہ رب العزت نے آپ کی عبادت کی تعریف میں قرآن مجید کی سورہ زمر کے اندر آیت کریمہ کو نازل فرما دیا۔ ایک آیت تو پہلے پیش کر دی سورہ البقرہ کی، اور یہ سورہ زمر کی ہے۔ یہ عام ہستیاں نہیں ہیں، یہ عام ہستیاں نہیں ہیں جن کی عبادت کا ذکر قرآن میں ہو، جن کی خشیت کا ذکر قرآن میں ہو، اور جن کی سخاوت کا ذکر قرآن میں ہو، وہ کیسے عام ہستی ہو سکتی؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی عبادت و ریاضت کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربی، کہ بتاؤ تو صحیح کہ وہ جو راتوں کو اٹھ کر عجز و انکساری کے ساتھ سجدے کرے اور ساتھ ساتھ آخرت کا خوف بھی دامنگیر ہو، اور آخرت کے خوف کے ساتھ اللہ کی رحمت سے بھی پر امید ہو، وہ اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو غفلت میں اپنی زندگی گزار رہا۔ تو آپ کی رات کے سجدوں کا ذکر اللہ نے اپنے پاک کلام کے اندر فرما دیا، آپ کے خوف اور خشیت کا ذکر اللہ نے اپنے پاک کلام کے اندر بیان فرما دیا، اور آپ اللہ کی رحمت سے کتنی امیدیں لگاتے تھے، آپ کی کتنی امیدیں تھیں، اس کا ذکر خیر بھی اللہ نے اپنے پاک کلام کے اندر فرما دیا۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ مومن خوف الہی اور اللہ کی رحمت کی امید کے درمیان میں رہتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ یہ نہیں کہ اتنا خوف زدہ کہ بندہ جو ہے کہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، اور نہ ہی اتنی امید کہ بندہ پھر گناہوں پہ دلیر ہو جائے، گناہوں پہ وہ دلیر ہو جائے، بلکہ اس کی زندگی ان دونوں کے بیچ میں ہونی چاہیے۔ ایک روایت میں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پڑھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، جہاں ہمیں یہ بات بالکل سمجھ میں آ جاتی ہے کہ خوف اور امید کے بیچ میں زندگی کیسے گزاری جاتی ہے۔ بیلنس زندگی ہوگی، آپ کی زندگی متوازن ہوگی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو مجھے اللہ کا خوف اس قدر ہے، مجھے اللہ کا خوف اس قدر ہے کہ کل قیامت کے دن یہ اعلان کیا جائے کہ سب کے سب لوگ جنت میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ قیامت کے دن یہ اعلان کیا جائے سب کے سب لوگ جنت میں جائیں گے سوائے ایک کے، تو مجھے اللہ سے اتنا ڈر لگتا ہے کہ میں سمجھوں گا کہ وہ ایک میں ہوں۔ اور اگر قیامت کے دن یہ اعلان ہو جائے کہ سب کے سب لوگ جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے، ایک ہی جنت میں جائے گا، تو مجھے اپنے رب کی رحمت سے اتنی امید ہے کہ میں سمجھوں گا وہ میں ہوں۔ یہ ہے خوف و رجا کے درمیان کی زندگی۔ ہمارے بہت سارے لوگ اتنے بے خوف کہ نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، کہتے کلمہ پڑھ لیا بس ختم، حالانکہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کہ تم نے یہ گمان کر لیا کہ تم یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ تم پر تو پہلوں کی طرح مصیبتیں آئی نہیں ہیں، مصیبتیں آئی نہیں۔ انبیاء کرام پر، ان کے جانثاروں پر، خود جناب صحابہ کرام پر
اور نبی کریم علیہ السلام کی اگر آپ مبارک زندگی کو دیکھیں تو آپ کی زندگی میں جو آزمائشیں ہیں، تکالیف ہیں، وہ کتنی ہیں۔ تو رحمت اور خوف کے درمیان کی زندگی کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں بتا دیا۔ سامعین محترم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام ہمیں بہت نمایاں نظر آتا ہے۔ یہ تو جملہ صحابہ کرام میں تھا۔ ابھی انہوں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کے آگے مت لے جاؤ، ان سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو۔ جملہ صحابہ کرام ان آیات کریمہ کے مصداق تھے۔ تو حضرت عثمان غنی کا ادب بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ ان کا ادب کیا تھا کہ جب مسلمان ہوئے تو نبی کریم علیہ السلام کے دست مبارک پر بیعت فرمائی۔ نبی کریم علیہ السلام کے دست مبارک پر بیعت کی تو جس ہاتھ سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ بیعت کی وہ بایاں ہاتھ تھا، یا کوئی بھی ہاتھ، جس ہاتھ سے بیعت کی کہا کہ ساری زندگی اس ہاتھ سے اپنی شرم کی جگہ کو ہاتھ نہیں لگایا۔ یہ ادب کا پہلو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اتباع رسول میں بھی ہمیں پہلی صف میں نظر آتے ہیں۔ اتباع رسول کیا ہے؟ جو رسول نے کیا وہ تم نے بھی کرنا ہے۔ آج تو نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنا ہمارے نوجوانوں کے لیے مشکل ہو چکا ہے۔ مغرب سے کوئی فیشن آ جائے، کسی بھی طرح کا فیشن ہو، چاہے وہ داڑھی کے نام پر ہو یا بالوں کے نام پر ہو، نت نئے ڈیزائن، 2 3 4 گھنٹے ہیئر ڈریسر کے آگے بیٹھ کر وہ ڈیزائن بنواتے ہیں، اور جب باہر آتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آتا یہ انسان ہے کہ کوئی اور مخلوق ہے۔ اور جب نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں پہ باری آئے تو وہاں پر عجیب طرح کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، اور جو اس سنت پر عمل کرے ان کو دقیانوس کہتے ہیں، کنزرویٹو کہتے ہیں، بنیاد پرست کہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان بنیاد پرستوں میں شامل فرمائے۔ آپ دیکھیں تو صحیح، حضرت علامہ منیر احمد یوسفی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تربیت سے یہ روشن چہرے جو آپ کے سامنے ہیں، سر پہ امامہ شریف، یہ امامہ شریف سر پر، چہرے پر مبارک داڑھی، یہ چہرے کو روشن کرنے والی چیزیں ہیں، یہ چہرے کو روشن کرنے والی سنتیں ہیں، ان پر عمل کریں۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ عزت مسلمان کو سنتوں پر عمل کرنے سے ہی ملے گی، یہ حقیقت ہے۔ اس کے علاوہ عزت ہمیں نہیں ملے گی، نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے، نہ وہ قبول کریں گے نہ ادھر کے رہیں گے۔ عزت قرآن و سنت پر عمل کرنے سے ہی۔ تو اتباع رسول کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی دل و جان کے ساتھ پیروی کی جائے، یہ نہیں دیکھا جائے کہ مجھے فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان، دنیا والے کیا کہیں گے، میرے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے، بس پتہ چل گیا کہ یہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے، اس پر عمل کرتے ہیں۔ ایک دفعہ وضو فرما رہے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد حضرت عثمان غنی وضو فرما رہے ہیں کہ اچانک تبسم فرما دیتے ہیں۔ وضو کے دوران تبسم کرنا حیرانی کی بات ہے۔ لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا کہ یہ کیا بات ہے کہ آپ وضو کرتے ہوئے اچانک تبسم فرمانے لگے؟ تو انہوں نے فرمایا
کہ ایک مرتبہ میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، میں نے بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، اور جب نبی کریم علیہ السلام وضو کے اس مرحلے میں پہنچے مجھے یاد آیا کہ آپ نے بھی تبسم فرمایا تھا، میں نے آپ کی اتباع میں تبسم کیا ہے، میں نے آپ کی اتباع میں تبسم کیا ہے۔ بہت ساری روایتیں حضرت عبداللہ ابن عمر کے حوالے سے بھی آپ کو ملیں گی۔ جنازہ جاتا تو کھڑے ہو جاتے ہیں، کسی نے کہا آپ کھڑے کیوں ہو جاتے ہیں؟ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ کوئی جنازہ گزر رہا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جایا کرتے تھے، قیام فرمایا کرتے تھے، ان کی اتباع میں بھی کھڑا ہو جاتا ہوں۔ ایک دفعہ مسجد کے باہر بیٹھ گئے، مسجد کے باہر بیٹھ گئے، اتباع رسول کی مثالیں دے رہا ہوں، اور بکری کا ایک پٹھا منگوایا اور وہیں بیٹھ کر کھایا، اور پھر تازہ وضو کیے بغیر آپ نے نماز ادا کی مسجد کے اندر جا کر، اور لوگوں کو بتایا کہ میں نے بھی ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہیں پر بیٹھے ہوئے دیکھا، اسی طرح بکری کے پٹھے کو کھاتے ہوئے دیکھا، اور آپ علیہ السلام نے جب تناول فرما لیا تو آپ اندر تشریف لے گئے اور آپ نے تازہ وضو نہیں فرمایا، اور آپ نے اسی پہلے وضو سے نماز ادا کی، اسی کی اتباع میں نے بھی یہ سارے اعمال کر دیے۔ تو یہ ہے اتباع رسول۔ آپ کی سیرت و کردار کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہمیں اتباع رسول کو اپنی زندگی کا جزو لا ینفک بنا لینا چاہیے۔ آج بڑی تیزی کے ساتھ سنتیں چھوڑی جا رہی ہیں، آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ لوگوں کو ایسے نیک پاک باز قرآن و سنت پر عمل کرنے والے بزرگوں کی صحبت حاصل ہے، لیکن باہر کی دنیا بدل چکی ہے، باہر کی دنیا بدل چکی ہے، سنتوں کو چھوڑا جا رہا ہے۔ ایک حدیث مبارک بہت مشہور ہے، اس کا مفہوم میرے ذہن میں ہے۔ اب میں سوچتا ہوں کہ یعنی جب کچھ عرصے پہلے تک حدیث مبارک پڑھتا تھا تو اتنا بڑا اجر، اب سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے شاید آج ہی کے زمانے کے لیے یہ ارشاد فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ زمانہ کہ جب میری سنتوں کو چھوڑا جائے گا، وہ زمانہ کہ جس زمانے میں میری سنتوں کو ترک کیا جا رہا ہوگا، اس زمانے میں جس نے میری ایک سنت کو جاری کیا اللہ تعالیٰ اسے 100 شہیدوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا، 100 شہیدوں کے برابر۔ اب بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جب آپ داڑھی رکھ کر، سنت اپنے چہرے پر سجا کر، سر پہ امامہ رکھ کر باہر نکلتے ہیں، یونیورسٹی میں جاتے ہیں، کالج میں جاتے ہیں، 5 اسٹار ہوٹل میں جاتے ہیں، وہاں پر مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ اور اس ماحول کے اندر آپ کہتے ہیں نہیں میں نے اس سنت پر عمل کرنا ہے، تم جو چاہو کہہ لو، مذاق اڑا لو، سنت کو میں نہیں چھوڑ، تو 100 شہیدوں کا ثواب تو ملے گا، اس سے بڑھ کر جہاد اور کیا ہوگا؟ تو سامعین محترم، اب آئیے گفتگو کے اختتام پر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خطبہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جب آپ مسند خلافت پر متمکن ہوئے، تو جب بھی کوئی بڑا کوئی مسند پہ بیٹھتا ہے تو وہ پہلی مرتبہ اپنی قوم سے خطاب کرتا ہے، جیسے آج کل ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، ہمارے وزیر اعظم صاحب آتے ہیں تو قوم سے خطاب کرتے ہیں اور جتنے وعدے ہوتے ہیں وہ کر دیتے ہیں، تو ہم بھگت رہے ہیں۔ لیکن یہ لوگ جب پہلی مرتبہ قوم سے خطاب کرتے ہیں تو عجز و انکساری کے پیکر بن کر اپنی قوم سے خطاب کیا کرتے تھے، اللہ سے لو لگا کر اپنی قوم کو دین کی طرف بلایا کرتے تھے۔ آج کا
جو سربراہ ہوتا ہے وہ ہمیں دنیا دکھاتا ہے کہ ہم دودھ کی نہریں بہا دیں گے، ہم دودھ کی، آپ پانی نہیں پئیں گے، شہد پیا کریں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے۔ حالانکہ دنیا میں یہ ساری چیزیں کہاں ملتی ہیں؟ دنیا تو پھر دنیا ہے نا۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو خطبہ ہے، خطبہ، پہلا خطبہ اپنی قوم سے، اپنی رعایا سے، صحابہ کرام علیہم رضوان کی جماعت سے جو ارشاد فرمایا وہ سنیے۔ آپ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، انکم فی دار قلعۃ، کہ بے شک تم حالت سفر میں ہو، تم حالت، یہ دنیا نہیں دکھائی کہ یہاں پہ رک کر تمہیں مال بنانا ہے، بلند و بالا بلڈنگ تعمیر کرنی ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ پہلا لفظ، پہلا جملہ آپ نے فرمایا کہ تم حالت، یہ دنیا ہمارے لیے یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ہم یہاں سفر کر رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دنیا میں مسافر کی طرح رہو، کہ جس طرح ایک مسافر جب تک اپنی منزل کو نہیں پا لیتا چین میں نہیں آتا، تو یہاں رک کر تمہیں کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ یہ حالت سفر میں ہو تم۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وفی بقیت اعمار، تمہاری زندگی کا جو بھی حصہ رہ گیا ہے اس کو تم پورا کرو۔ لیکن کیسے؟ ہمیں تو سبق یہ پڑھایا جا رہا ہے، حضرت عثمان غنی نے جو سبق دیا وہ میں ابھی آپ کے سامنے اپنے نوجوانوں کے سامنے پیش کروں گا۔ ہمیں تو یہ سبق پڑھایا جا رہا ہے، یہ دنیا آنی جانی، کچھ کھا لے پی لے، موج اڑا لے، پانی دا بلبلا۔ ہمارے نوجوانوں کو یہی سبق پڑھایا گیا، اسی لیے تو وہ ہلہ گلا کرتے ہیں۔ ابھی جائیں سڑکوں پر، جائیں نا، اندرون لاہور جائیں، سڑکوں پہ جائیں۔ ابھی میں جب آ رہا تھا، میرے ساتھ جو ساتھی تھے، یوسفی صاحب، حضرت کے مرید ہیں وہ بھی، جی شہزاد صاحب، تو وہ مجھے رنگ روڈ سے لے کر آئے، اس خدشے کے پیش نظر کہ اگر اندر سے گئے تو پہنچ بھی سکیں گے یا نہیں۔ تو ہمیں جو سبق پڑھایا گیا، پڑھایا جا رہا ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو، اس سبق کا اثر دیکھنا ہے تو ابھی سڑکوں پہ جا کر دیکھ لیجیے۔ کوئی باجا بجا رہا ہوگا، کوئی شور مچا رہا ہوگا، کوئی ون ویلنگ کر رہا ہوگا، جانیں بھی جاتی ہیں۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ تمہاری زندگی کا جو حصہ رہ گیا ہے، فَبَادِرُوا آجَالَكُمْ بِخَيْرٍ مَا تَقْدِرُونَ عَلَيْهِ، جتنی طاقت رکھتے ہو، جتنا وقت رہ گیا ہے، اس وقت کے اندر تم نیکیاں کر لو، پھر وقت نہیں ملے گا، پھر وقت، جتنا وقت ہے اس کو غنیمت جانو۔ جو گزر گیا وہ تو گزر گیا، جو باقی ہے اس کو غنیمت جانو۔ فبادروا، کہتے ہیں اس میں سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ آپ فرماتے ہیں فَلَقَدْ أُوتِيتُمْ صُبِّحْتُمْ أَوْ مُسِّيتُمْ، تمہاری موت آنے والی ہے، صبح بھی آ سکتی ہے، شام کو بھی آ سکتی ہے، پتہ نہیں صبح آ گئی یا شام آ جائے۔ کتنے لوگ ہیں جو ہماری نظروں کے سامنے سے گزر گئے، صبح مل کر آتے ہیں، شام خبر آتی ہے اللہ کو پیارے ہو گئے، شام ملاقات ہوئی، رات خبر آتی ہے کہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ فرمایا تمہیں کیا پتا کہ کس وقت موت آ جائے؟ نہ موت صبح کا انتظار کرتی ہے، نہ شام کا انتظار کرتی ہے۔ الا وان الدنیا طویت علی الغرور، یہ دنیا تو لپیٹ دی گئی ہے دھوکے کے ساتھ۔ یہ زینت، یہ خوبصورتی، یہ بلند و بالا بلڈنگز، یہ شجر، یہ درخت، یہ ساری چیزیں، یہ دنیا کی چیزیں، ان کیا ہیں؟ الغرور۔
تمہیں دھوکے میں رکھی ہوئی ہے۔ فرمایا کہ فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں رکھی ہوئی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دھوکے میں پڑ کر تم اللہ کو فراموش کر دو، اللہ کو بھول جاؤ۔ اعتبروا بمن مضی، آپ نے فرمایا کہ جو لوگ گزر گئے ہیں ان سے عبرت حاصل کرو۔ قبرستان جانے کا ہمیں جو حکم دیا گیا اس کی حکمتوں میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جب ہم قبرستان جاتے ہیں تو وہاں پر بڑے بڑے لوگ نظر آ جاتے ہیں جو سینہ تان کر دنیا میں چلا کرتے تھے، آنکھیں نکال کر باتیں کیا کرتے تھے، لیکن اب زمین کے اندر ہے۔ سامعین محترم، پھر فرمایا ثم وجدوا، کوششیں کرو، ولا تغفلوا، غفلت میں مت پڑو، فإنہ لا یغفل عنکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں بھی فراموش کر دیا جائے۔ قرآن مجید میں بھی ہمیں یہ سبق دیا گیا ہے کہ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم، کہ تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ کہ جن لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ کو فراموش کر دیا۔ اگر تم نے اس دنیا میں اللہ کو فراموش کیا، کل قیامت کے دن اللہ تمہیں نظر انداز فرما دے گا، وہ بڑا نقصان ہوگا۔ اس کے بعد ہے کیا؟ کوئی بچت کی راہ ہے؟ وہی تو ذات ہے جس سے لو لگائے بیٹھے ہیں۔ اگر وہاں سے بھی کہا جائے کہ چلو جی، تو حضرت عثمان غنی نے ہمیں یہ بھی سبق دیا کہ غفلت کے ساتھ زندگی نہ گزارو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں بھی فراموش کر دیا جائے۔ پھر فرمائیں کہ دیکھو کیسے کیسے لوگ جن کو دنیا نے چھوڑا نہیں، تو تم کیسے بچو گے؟ فرمایا وَاطْلُبُوا الْآخِرَةَ، آخرت کو طلب کرو، آخرت کے لیے جستجو کرو، آخرت کے لیے کوششیں کرو۔ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ ضَرَبَ لَهَا مَثَلًا، کیونکہ اللہ نے دنیا کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ دنیا جو ہے ہمیشہ رہنے والی جگہ نہیں ہے۔ یہ پہلا خطبہ ہے حضرت عثمان غنی کا۔ آپ نکال لیجئے اپنے وزراء کے خطبات کو، کوئی ایک خطبہ آپ دکھا دیجئے کہ جو اس خطبے کے قریب ترین ہو۔ پورے خطبے میں دنیا دکھائی جاتی ہے ہمیں، اسی لیے ہم لو لگا لیتے ہیں، بعد میں وہ کر نہیں سکتے ہیں تو پھر ہم کوستے ہیں، اور آخرت جو دکھاتا ہے اس کو پھر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ آخرت کا سارا دار و مدار انسان کے اپنے اعمال پر ہوتا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے وہ صحابی ہیں کہ جنہیں عشرہ مبشرہ میں سے ہونے کا شرف حاصل ہے، السابقون الاولون کی مبارک جماعت میں شامل ہونے کا شرف حاصل ہے۔ آپ کو ذو النورین کہا گیا، آپ کو ذو الہجرتین کہا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے حوالے سے دعا فرمائی، اللہ تعالی ہمیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و کردار پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ ہمارے آج کے مہمان اسلام اسکالر مفتی اسلام عالم رسول مفتی سید ثاقب حسین شاہ ضلع ملک الکریم آواز کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ مفتی اسلام
Sallallahu Hazrat Allama Maulana Mufti Muhammad Saqib Farid Saidi Sahib tashreef lائیں اور اپنی بات سے ہمارے کو روشن فرمائیں. نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بحمدہ تعالی ہم سب دین سیکھنے سکھانے کے لیے یہاں پر جمع ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمارے وقت ہم سب کی قبروں کا سامان بنا دے اور قبلہ بابا جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ اللہ تعالیٰ مزید رحمتوں کا نزول فرمائے. اور اس مشن میں جو نگینہ سوشل ویلفیئر سوسائٹی اور انجمن اشاعت دین اسلام چلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو مزید ترقی عطا فرمائے. آج آزادی کے حوالے سے دن منایا جا رہا ہے. وطن سے جو محبت ہے وہ ایمان کا حصہ ہے. جب تک ہم زندہ رہتے ہیں یہی مٹی ہمیں سبزی اناج اگا کے ہمیں پالتی ہے، حتیٰ کہ پانی بھی اسی دھرتی سے ہی آتا ہے. اور جب ہم فوت ہوتے ہیں تو اپنے پیٹ میں سما کے ماں کا کردار ادا کرتی ہے. یہ دھرتی، یہ وطن، آپ کہیں پر بھی چلے جائیں، دنیا کے حسین ترین کہیں بھی آپ پہنچ جائیں، لیکن جس وطن میں آپ کا بچپن گزرا ہے، جس راستے سے آپ گزرتے تھے، جس راستے پہ کھڑا ہوا کوئی پیڑ، کوئی درخت تھا، اور کہاں پہ آپ کا کمرہ تھا، یہ وطن کی سبھی چیزیں آپ کو زندگی بھر ہمیشہ کے لیے یاد رہتی ہیں. اور حقیقت میں وطن جیسا سکون جو ہے وہ کہیں بھی آدمی کو میسر نہیں ہوتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ شریف چھوڑ کے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے تو پلٹ کر مکے کی طرف دیکھا کرتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ مکہ بیت اللہ تجھے چھوڑ کر مجھے جانے کو جی نہ چاہتا، کہ یہاں پہ میری ولادت ہوئی، میرا بچپن گزرا، جوانی گزری، لیکن یہاں کے لوگوں نے مجھے یہاں سے جانے پر مجبور کیا ہے. لیکن بیت اللہ یاد رکھ، جس مشن کے لیے میں جا رہا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے لیے، تو کلمہ پڑھنے والا ایک مسلمان، اس کی آبرو، اس کی عزت اللہ تعالیٰ نے تجھ سے بھی زیادہ بنائی ہے. اس مشن کے لیے میں یہاں سے ہجرت کر رہا ہوں. اور جس وقت مکہ فتح ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح ہونے کے بعد ایک پہاڑ پر اور ایک وادی میں جہاں آپ کے دن اور جہاں آپ کا بچپن گزرا ہوا تھا، جن غاروں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راتیں گزرتی،
اور جس غار ہرا میں پہلی وحی اتری، غار ثور میں راتیں گزری، فتح مکہ کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام پہاڑوں پر چکر لگا رہے تھے اور حضور یاد کر رہے تھے کہ میرا بچپن یہاں گزرا ہے۔ تو وطن کے ساتھ جو محبت ہے، ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بچوں کو وہاں پہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ یہ میرے بچوں کا ہونے والا وطن ہے، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اس شہر کو امن والا بنا دے۔ ایسا امن دعا انہوں نے کی تھی، اس کی تکمیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ آج احرام باندھنے کے بعد وہاں پہ جانے والے شخص کو ایسا امن دیا گیا ہے کہ وہ اپنے سر کی جوں کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا، اپنے سر کا بال بھی نہیں اکھیڑ سکتا۔ جس ملک میں امن نہ ہو، اپنے بچے کو سکول بھیجیں اور اس کی واپسی پر خطرات لگے ہوئے ہوں کہ پتہ نہیں بچہ پلٹ کے گھر آتا ہے کہ نہیں آتا، پتہ نہیں کس وقت ڈاکو پڑ جائیں، کس وقت کوئی دھماکہ ہو جائے۔ جب ملکوں کے ایسے حالات ہوں تو وہ وطن آدمی کے لیے بے سکونی کا باعث ہوتا ہے۔ دعا کی، یا اللہ میرے وطن کو رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اس کو پیسفل، اس کو امن والا بنا دے۔ اور دوسرا پھر عرض کی، یا اللہ وارزق اہلہ من الثمرات، یہاں کے باسیوں کو پاکیزہ پھل بھی عطا فرما دے۔ اور تیسری دعا جو اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، ھذا البلد آمنا، پھر وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اور میرے اس وطن کو ایسا بنا دے کہ میرے بچوں کو بتوں کی عبادت کا کسی طرح کوئی ماحول ہی میسر نہ آئے۔ وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اس کا مطلب کہ وطن میں اس طرح کے ماحول سے بچانا وطن کو بھی ضروری ہے جس کی وجہ سے بے راہ روی شروع ہو جائے۔ تو وطن ہماری پہچان ہے، وطن ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے جس قدر محنت فرمائی، آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 30 سالہ دور چلتا ہے خلفائے راشدین کا۔ یہاں بلوچستان تک تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں یہ علاقے فتح ہو چکے۔ پھر محمد بن قاسم، انہوں نے پھر آگے ان سرحدوں کو پھیلایا۔ پھر بنو امیہ کے بھی حکمرانی کا جو دور چلا، پھر بنو عباس کا چلا، حتیٰ کہ مغلیہ خاندان تک یہ علاقے جو تھے، یہاں پر ہندوستان، یہاں تک اسلام تھا۔ لیکن کوشش کر کے 1857 کی جنگ آزادی میں ان علاقوں کو چھین کر برطانیہ کے قبضے میں دے دیا گیا، یعنی برطانیہ کے قبضے میں آئے 1857 میں۔ اب جب اتنی بڑی پاور کے پاس یہ ملک، یہ علاقے ایریے پہنچے تھے، ان کو پھر سے ان کے پنجوں سے، یعنی مگر مچھ کے پنجوں سے، اس کے جبڑوں سے چھین کے پھر واپس لے آنا کوئی عام بات نہ تھی۔ ہمارے بزرگوں نے جس انداز میں محنت کر کے یہ پھر واپس لے آئے، اس کے لیے ہندو اور مسلمانوں نے مل کر ایک جماعت بنائی تھی جس کو کانگریس کہا جاتا ہے۔ 1885 میں اس جماعت کو بنایا گیا، لیکن ہندوؤں نے اس جماعت کو صرف ہندو مفاد کے لیے ہی استعمال کیا۔ جب کوئی بڑی نوکری کا معاملہ آتا، وہاں پر ہندو آدمی بڑے عہدے پر بٹھا دیا جاتا، مسلمان کو موقع نہ دیا جاتا۔ آہستہ آہستہ مسلمانوں کو پتہ چل گیا کہ کانگریس تو صرف ہندو مفاد کی جماعت ہے، حتیٰ کہ جب 1905 میں تقسیم بنگال ہوتی ہے، تقسیم بنگال یہ تھی کہ جن علاقوں میں مسلمان زیادہ ہیں وہاں کا وزیر اعلیٰ بھی مسلمانوں کو ہی دیا جائے، وہ علاقہ الگ صوبہ بنا کے مسلمانوں کے سپرد کر دیا جائے۔ اس چیز کی ہندوؤں نے مخالفت کی کہ کسی طرح مسلمانوں کو ایک جگہ پر طاقت نہ جمع کرنے دی جائے، حتیٰ کہ 1905 میں تقسیم بنگال ہوئی، 1911 میں اس تقسیم بنگال کو پھر سے منسوخ کرنا پڑا۔ تو 1905 میں جب مسلمانوں نے دیکھا کہ یہ تو ہمارے ساتھ ظلم ہے
کہ جن کی حمایت ہم کر رہے ہیں، جن کی تنظیم اور ان کی تحریک کا حصہ بنے ہوئے ہیں کانگریس کا، یہ تو ہماری ہی مخالفت کر رہے ہیں۔ تو پھر مسلمانوں نے ڈھاکہ میں بیٹھ کر 1906 میں اپنی جماعت بنائی جس کو مسلم لیگ کہا جاتا ہے، 1906 میں۔ اس کے بعد پھر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے قائد اعظم محمد علی جناح سے کہا، جب 1911 میں وہ تقسیم بنگال جو ہوئی تھی منسوخ ہوئی، تو علامہ اقبال نے کہا کہ ہمارے مفادات کی تو ہر طرح سے یہ مخالفت کرتے ہیں، اور آپ جیسے بندے بھی اگر کانگریس میں رہیں تو پھر مسلمانوں کے مفادات تو داؤ پر لگ جائیں گے۔ اس خط پر، اس کہنے پر قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کانگریس کو چھوڑا، اور 1913 میں وہ مسلم لیگ کے ہی رکن بنے، اور مسلم لیگ کو انہوں نے پھر سے مضبوط کیا۔ اور پھر معاہدہ لکھنؤ آپ نے دیکھا 1916 میں جو ہوتا ہے، 1916 میں معاہدہ لکھنؤ کی میں مسلمانوں کی کوئی نہ کوئی حیثیت جو ہے اس کو تسلیم کر لیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب یہ ہماری مسلم لیگ زور پکڑتی ہے، یاد رکھیں کوئی بھی معاملہ ہو اس وقت تک قربانی کا عنصر آگے نہیں آتا جب تک کہ اس میں عقیدت شامل نہ ہو، اور عقیدت کا عنصر اس وقت ہی آتا ہے جب معاملہ اللہ اور اس کے رسول کا معاملہ بیچ میں آ جائے۔ جب 1919 میں تحریک خلافت چلتی ہے، 1919 سے لے کے 1924 تک، اس دور میں جب ترکی سے خلافت چھینی جا رہی تھی تو ہندوستان میں یہاں پہ کوشش ہو رہی تھی کہ ترکی کے پاس حکومت جو خلافت ہے وہ رہے، تاکہ مسلمانوں کی ایک متحدہ جو قوت ہے اس کو منتشر نہ کیا جا سکے۔ تو مسلمانوں نے یہاں پر پورے عالم میں، پوری دنیا سے بڑھ کر جو تحریک خلافت چلائی گئی وہ ہندوستان میں چلائی گئی، اور آپ کے یہی علاقے تھے جہاں سب سے زیادہ یہ چل رہی تھی۔ یہاں مذہبی معاملہ جب آیا تو مسلمانوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی عقیدت کے ساتھ اس تحریک میں اور زیادہ قوت آ گئی۔ اس کے بعد 1928 میں جب نہرو نے نہرو رپورٹ پیش کی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں صرف ایک جماعت جو ہے ہندوؤں کی وہ رہتی ہے، باقی چھوٹی چھوٹی جماعتیں جو ہیں وہ اسی میں ہی ضبط ہیں، تو کسی اور کی طاقت جو ہے وہ تسلیم نہ ہو سکے، ہندوستان جو ہے وہ ہندوؤں کا ہی رہے، کسی اور قوم کا اس میں کسی طرح کا تعارف ہی نہ ہو سکے۔ 1928 میں اس نے نہرو رپورٹ پیش کی۔ اس کے اگلے سال 1929 میں قائد اعظم نے اپنے 14 نکات پیش کر کے یہ کہا کہ اس ہندوستان میں صرف ہندو نہیں رہتے، مسلمانوں کی بھی ایک قوت موجود ہے۔ ایک میں بات عرض کرتا چلوں، میں نے جس طرح عرض کیا کہ وطن یعنی قربانی کا عنصر اس وقت آتا ہے جس وقت کوئی عقیدت بیچ میں شامل ہو۔ 1929 میں پاکستان کی ویسے تو مسلم لیگ چل رہی تھی، معاملات چل رہے تھے، لیکن 1929 میں جو معاملہ ہوا ایک بہت بڑا، اس نے اتنا بڑا جمپ لیا کہ جس جمپ نے، جن سیڑھیوں نے فوری طور پر پاکستان کا تصور پیش کرا دیا، وہ کون سی چیز تھی؟ 1929 میں حضرت قبلہ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کیا گیا۔ میاں والی میں آپ کا جنازہ ہوا، وہاں پہ آپ کی تدفین ہوئی، اور اس تدفین میں کسی اور کو شریک نہ ہونے دیا گیا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اپنی ذمہ داری پر اپنی درخواست پیش کی، اور اپنی ذمہ داری پر ان کی ڈیڈ باڈی، ان کی لاش مبارک وہاں سے لی، اور کہا کہ ہم لاہور میں آپ کا جنازہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ حضرت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ وہاں سے لایا گیا، لاہور میں ان کا جنازہ پڑھا گیا، اور پھر انہیں میانی قبرستان میں ان کو دفن کیا گیا۔ تو پھر علامہ اقبال اس وقت جب سارے علامہ ابو الحسنات اور بڑے بڑے بزرگ ساتھ دوڑ دوڑ کے آپ کی چارپائی کو کندھا دے رہے تھے اور رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ترخانہ دا منڈا بازی لے گیا، پھر حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے قائد اعظم محمد علی جناح سے کہا کہ ہم کب تک عشاق رسول کے جنازے اٹھاتے رہیں گے، ہمیں اب اپنا ملک لینے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ سب سے پہلی بنیاد تھی کہ جس نے پاکستان بنانے کا سب سے پہلا قدم اٹھایا ہے۔ اس سے اگلے سال یعنی 1929 میں یہ معاملہ ہوا، اس کے اگلے سال 1930 میں الہ آباد کے مقام پہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان کا تصور پیش کر دیا۔
ملک کا تصور پیش کرنے کے لیے پیچھے قربانیوں کی ضرورت ہے، اور قربانیاں دینے والے کسی اور نام پر قربانیاں نہیں دی، جس خون پہ پاکستان بنا ہوا ہے وہ رسول اللہ کے نام پہ دی ہوئی قربانی تھی۔ پاکستان کا صرف ایک تصور تھا، پاکستان کا بھی نام نہیں ہوا تھا۔ پاکستان کا نام 1933 میں چودھری رحمت علی جو کیمبرج یونیورسٹی کا پڑھے ہوئے تھے، انہوں نے 1933 میں اس کا نام پاکستان تجویز کیا۔ پھر اس کے 3 سال بعد 1936 میں الیکشن ہوتے ہیں۔ ان الیکشنوں میں چونکہ مسلمان ایک پوری طاقت کے ساتھ ابھرے ہوئے تھے، اپنے ملک کا انہوں نے تصور بھی پیش کر دیا تھا، حتیٰ کہ نام بھی پیش کر دیا تھا، تو 1936 میں جو الیکشن ہوئے وہاں مسلمانوں کو بہت زیادہ اکثریت کے ساتھ ووٹ دیے گئے، حتیٰ کہ ان میاں والی ان علاقوں سے علامہ عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ MP منتخب ہوئے، اور اس پنجاب کے علاقے کے وزیر اعلیٰ کے کینڈیڈیٹ تھے۔ آپ کو یہاں پر بلایا گیا، اور جو انگریز کی طرف سے یہاں پہ کینڈیڈیٹ تھا خضر حیات ٹوانا، اس نے علامہ عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا۔ الیکشن تو جس طرح دھاندلی کر کے اس کو جتوا دیا گیا اور وہ یہاں کا وزیر اعلیٰ بھی بن گیا، لیکن اس نے پھر علامہ عبدالستار خان نیازی کو بلا کے یہ کہا کہ آپ پاکستان بنانے کے مطالبے سے دستبردار ہو جائیں، آپ پیچھے ہٹ جائیں، ہم آپ کو 25 ایکڑ زمین دینے کا میں وعدہ کرتا ہوں، 25 کلے زمین آپ کے نام پر لگا دیں گے، آپ ہٹ جائیں یہاں سے، مطالبے سے دستبردار ہو جائیں، قربان جائیں ہم اپنے بزرگوں اور اسلاف کی ان کے قربانیوں پر اور ان کی صداقتوں پر۔ علامہ عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ نے بند کمرے میں بیٹھ کر اپنے مفاد کی بات نہیں کی، آپ نے فرمایا میں تو اس سے 6 صوبوں کا پاکستان لینا چاہتا ہوں اور تو صرف مجھے 25 کلوں پر ٹرفانا چاہتا ہے۔ اور وہ 2 صوبے جو تھے بنگال کے صوبے بھی آپ نے بیچ میں شامل کر کے آپ نے فرمایا کہ میں 6 صوبوں کا پاکستان لینا چاہتا ہوں اور وہ میں تم سے لے کر رہوں گا۔ پھر اس کے بعد 1937 میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ، یہ اس سے پہلے 36 میں الیکشن ہوئے، پھر اس کے بعد 1938 میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوتا ہے۔ جو ہی ان کا انتقال ہوا تو مسلمانوں کا ایک جوش جذبہ جو تھا وہ پہلے سے بڑھ گیا، کیونکہ جو بنانا چاہتے تھے پاکستان ان میں سے ایک شخصیت گئی، تو کہا جاتا ہے نا کہ علامہ اقبال آپ کا خون جو ہے رنگ لائے گا، آپ کا دیا ہوا تصور ہم پورا کر کے رہیں گے۔ یہ جو تحریکیں تھیں جنہوں نے پاکستان کا ماحول آہستہ آہستہ بناتے چلے گئے، حتیٰ کہ 23 مارچ 1940 کو پاکستان کی قرارداد پیش کر دی گئی، اور پھر آہستہ آہستہ یہ تحریک چلتی رہی۔ 1946 کو بنارس میں سنی کانفرنس ہوئی، جس کی صدارت اور جس کی میزبانی سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کر رہے تھے، جن کا حاشیہ آج علامہ امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ترجمہ ہے کنز الایمان، اس پر حاشیہ علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ انہوں نے بنارس میں 1 لاکھ مسلم، یعنی اس میں تقریباً 20,000 تو صرف علماء اور مشائخ تھے، اور ہر وہاں کے جو سجادہ نشین اور علماء کو انہوں نے وہاں پر جمع کیا، اور اسی جگہ پر سید جماعت علی شاہ صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ ابھی جو الیکشن ہونے والے ہیں اس میں میں اعلان کرتا ہوں وہ شخص جو مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دے گا اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر جماعت علی شاہ صاحب نے وہاں یہ جملہ بولا تھا، آپ نے فرمایا ہم نے پاکستان کو بنانے کے لیے قائد اعظم کو آگے کیا ہے، لیکن اگر قائد اعظم بھی اس مطالبہ سے دستبردار ہو گئے تو اہل سنت کے مشائخ اور اہل سنت کے علماء پاکستان کو بنا کر ہی دم لیں گے۔ الحمدللہ پھر حضرت عبد الرحمن برچونی شریف والے رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے 6 MPA قائد اعظم محمد علی جناح کو دیے تاکہ یہاں مسلمانوں کی اکثریت جو ہے وہ اسمبلی میں بھی شو ہو سکے۔ انہوں نے پوری اپنی اکثریت شو کی، حتیٰ کہ 1947 کو پاکستان مسلمانوں کی اور خصوصاً اہل سنت کی اس محنت کے ساتھ علامہ سید اشاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے والد حضرت اشاہ عبدالعلیم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ، وہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے سفیر بن کر گئے، جنہوں نے پاکستان کے یہ جو معاملات تھے اس سے لوگوں کی توجہ اس طرف دلائی اور اپنے اس مطالبے کو مضبوط کیا، اور قائد اعظم محمد علی جناح کو جلسوں میں بلایا، اپنے گھروں پر بلا کے حضرت سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے بڑے بزرگ جو تھے وہ چادریں بچھا کر بیٹھتے تھے تاکہ چندہ جمع ہو اور پاکستان کی تحریک کو مضبوط کیا جائے۔
ان 14 اگست 1947 کو جب پاکستان بننے کا اعلان ہوتا ہے، وہاں سے ہندوستان کو چھوڑ کر لوگ جب یہاں آتے ہیں 20 لاکھ مسلمانوں کی جانوں کے نذرانے دیے گئے، کئی عزتیں قربان کی گئیں پاکستان کے لیے، اور وہاں سے ایک ٹرین آ کر یہاں رکتی ہے واگا بارڈر پر، اور مسلمان اس ٹرین کا استقبال کر رہے تھے۔ جب بھی کوئی ٹرین آتی تھی یہ لوگ نعرہ تکبیر لگا کے ان کا استقبال کرتے اور وہ لوگ یہاں آ کر رکتے۔ ایک ٹرین کو جب مسلمان استقبال کرنے کے لیے بڑھے، جا کر نعرہ تکبیر بلند کیا تو ٹرین سے کوئی جواب نہیں آیا۔ مسلمانوں نے جب جا کے آگے دیکھا تو کسی مسلمانوں کی کٹی ہوئی ٹانگ پڑی ہوئی تھی، کسی کے کٹے ہوئے بازو پڑے ہوئے تھے، حتیٰ کہ بیویوں کے کٹے ہوئے پستان۔ اس انداز میں وہ صرف اس کے اوپر کھڑے ہوئے اپنی طرف سے اس کی خوشیوں کا اظہار اور اپنی طرف سے نعرے لگا رہے تھے، ناچ رہے تھے، حتیٰ کہ ایک بیوی کے سینے سے ایک بچے کو چھین لیا جاتا ہے۔ چھیننے کے بعد ایک سکھ اس بچے کو اس طرح ہوا میں لہراتا ہے۔ جب بچہ ہوا میں جاتا ہے تو نیچے سے وہ نیزہ جو ہے بچے کی اس طرح سے سیدھ میں کر دیا جاتا ہے، پیچھے واپس آتا ہوا بچہ اس نیزے کے اندر پرو دیا جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی ان بچوں کی مائیں یہی کہہ رہی ہوتی ہیں پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ 27 رمضان المبارک کو یہ جو پاکستان ہمیں دیا گیا، اسی 27 رمضان المبارک کو قرآن مجید بھی دیا گیا۔ مقصد کیا تھا کہ اگر صرف قرآن ہو، صرف کتاب ہو اور جگہ نہ ہو نافذ کرنے کی، پھر بھی قانون نافذ نہیں ہوتے، اور جگہ تو ہو لیکن کتاب نہ ہو تو پھر بھی قانون نافذ نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے کتاب بھی دی اور جگہ بھی دی کہ اس قرآن کو تم نے اسی جگہ پر ہی نافذ کرنا ہے۔ اب ہمارے اندر ہندو رہے تو نہیں، لیکن ہم پھر اپنے رسوم و رواج سے اگر ہندو خود بنے ہوئے ہوں تو اس کا مطلب کہ ہم اپنی ان بزرگی کو قربانیوں کے ساتھ ہم دغا کر رہے ہیں، ان کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں۔ ہمارے حکمرانوں کے لیے ضروری ہے کہ ان بزرگوں کے خونوں اور ان کی قربانیوں کا ہمیشہ کے لیے احساس کریں، اور ہم اپنے ملک کو صرف یوں اپنی طرف سے غبارے اڑا کے یا اپنی طرف سے یہ جس طرح سے باہر عام اپنی خوشیوں کا اظہار ہو رہا ہے اس سے نہیں، بلکہ عہد وفا اور تجدید عہد کرنا چاہیے کہ جس طرح انہوں نے قربانیاں دی تھی ہم اس ملک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کا قلعہ بنائیں گے، اور اس کے لیے یہی محنت جو ہے، یہی جہاد جو ہے، یہی راستہ ہے جو اسلام کی طرف ہمیں لے کر جائے اور پاکستان صحیح طور پر مسلمانوں کی دکھوں کی ترجمانی کرے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے انتہائی پیارے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، میری پیاری بہنوں، آج آپ نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان جناب مفتی صابر حسین شاہ صاحب سے سماعت فرمائی ہے۔ یہ جو محرم الحرام شریف کے 10 پروگرام ہیں ان کا آج یہ 5واں پروگرام تھا، اور پھر اس کے بعد آپ نے ہفتہ وار پروگرام میں مفتی صادق فرید سعیدی صاحب سے آزادی پاکستان کے متعلق گفتگو سماعت فرمائی۔ تو یہ آزادی ہمیں اسلام کے لیے ملی تھی، یہ آزادی ہمیں، لیکن آزادی یہاں پہ صرف باجوں اور گانوں والوں کے لیے ہے،
مفتی صاحب فرما رہے تھے مجھے رنگ روڈ سے لے کر آئے، تو میں بھی اتفاقاً ادھر سے نکلا جنا ہاسپٹل سے، تو تھوڑا سا وقت میں نے نہر پہ گزارا، پھر میں نے بھی بدل دیا راستہ۔ میں نے کہا یہاں سے گیا تو پھر واقعی نہیں پہنچ سکوں گا، پھر میں اوپر سے ہوتا آیا، تو وہ جھنڈا پاکستان کا اور گانا ہندوستان کا۔ یہ جو چیز اس وقت چل رہی ہے نا، پاکستان کو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص تحفہ ہے اور اولیاء کا فیضان ہے۔ لیکن اس وقت حالات یہ ہیں کہ مسلمانوں کو پکڑ لو اور جو مسلمانی سے ہٹ کر کام کرے اس کو چھوڑ دو۔ جی، تو یہ ہمارا مقصد نہیں تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی، ان کی پشت پر سارے ہی اولیاء کرام موجود تھے، اور فرماتے تھے کہ اگر کہیں ایسا ہوا کہ محمد علی جناح اپنے اس مطالبے سے پیچھے ہٹ بھی گئے تب بھی پاکستان بن کر رہے گا۔ تو وہ تو نہیں، انہوں نے پیچھے ہٹنا تھا، کیونکہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے منتخب کر لیا تھا۔ اور جیسا مفتی صادق صاحب نے فرمایا نا، 20 لاکھ قربانیاں دی ہیں۔ کس لیے دی ہیں؟ کہ ہم یہاں پر اپنے رب کی صدائیں جو ہیں، اسلام کی جو باتیں ہیں وہ کھلے عام کر سکیں۔ اس لیے نہیں دی تھی کہ ہمیں اسلام کے نام پر پکڑ کے جیلوں میں ڈالا جائے۔ کچھ نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ وقت جو چل رہا ہے یہ بدل جائے گا، پھر وقت اچھا آ جائے گا۔ دیکھو، کچھ لوگ آج بھاگے ہوئے ہیں، کچھ کل بھاگیں گے۔ اسلام کل بھی اسی طرح تابندہ تھا، آج بھی اسی طرح تابندہ ہے، کل بھی اسی طرح تابندہ ہے۔ ایک پوری دنیا کے کسی یہود و نصارہ کی خواہش پوری نہیں ہو سکتی، چاہے وہ جس مرضی انداز میں جن سے مرضی جو مرضی کروا لیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن ہم نے کیا کرنا؟ جو خراب ہے اس کو تو خرابی اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے ہم درست کرنے کی کوشش کرتے ہی ہیں۔ ہم نے عہد کرنا، اور یہ اللہ کے فضل سے ہم اس بات پر اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں کہ یہ سارے وہ بچے بیٹھے ہیں جو آج بھی اپنے ملک کی آزادی کی خوشی مسجد میں آ کر ادا کر رہے ہیں۔ اوپر ہماری ڈھیروں بہنیں بھی بیٹھی ہیں، یہ بھی آخر اسی ملک کا حصہ ہے نا۔ انہوں نے تو نہیں کوئی باجے بجا کے سڑکوں کے اوپر رش ڈالا ہوا۔ میں جب گاڑی مڑنے سے پہلے جو منظر دیکھ رہا تھا نا، میں وہ یہاں پہ بیان نہیں کر سکتا، کہ مفتی صاحب نے فرمایا نا کہ سکھوں نے، میں تھوڑا سا عرض کر دیتا ہوں، چلے، سکھوں نے ہماری خواتین کی عزت خراب کی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بچیاں، نوجوان اور لڑکے ان کے کانوں کے قریب لے جا کے باجے بجا رہے تھے۔ تو وہ جو نکلی ہیں وہ غلط نکلی ہیں، ان کو کیا ضرورت تھی نکل، اور جو یہ کر رہے ہیں وہ بھی غلط کر رہے ہیں۔ ان کو کوئی نہیں پکڑے گا، ان کو کوئی نہیں پکڑے گا، وہ ذاتی ہے۔ وہ 3 بیٹھ کے جاؤ، آج 4 بیٹھ کے جاؤ، اشارے توڑو، جو مرضی کرو، ٹریفک قانونوں کو پامال کرو، کوئی نہیں پکڑے گا۔ اسلام کا نام لوگے تو جیلوں میں جاؤ گے۔ اس کو ذرا 1 منٹ کے لیے روکنا۔
تعداد میں اللہ کے ولی اس ملک پاکستان میں موجود ہے جی. اور پھر اوپا جی تسی تہاڈی مہربانی گل بھلا دیندے ہو یار, وہ تہاڈے نعرے میں بعد چ کلا سنا گا, سارے ہی سنانا, گل سنیا کرو پوری طرح, ہر گل دے وچ تسی بول پے. یہ ان بزرگوں کا فیض ہے جنہوں نے محنت کی ہوئی تھی. رب اس ملک پاکستان کو کوئی آنچ نہیں آنے دے گا, لیکن وہی رب ہے نا جس نے خانہ کعبہ میں بتوں کو بھی برداشت کیا تھا, کیا کہ نہیں کیا؟ تو وہ دیکھ رہا ہے. پھر وقت آیا, سارے ہی زیر ہو گئے اور اسلام بلند ہو گیا. تو انشاءاللہ یہ وقت آ جائے گا, اللہ کرے ہماری زندگیوں میں آ جائے تو ہمیں بھی خوشی ہو جائے گی, وگرنہ آ جائے گا, وگرنہ آ جائے گا. اس لیے کم از کم ہم اپنے بچوں کو وہ تربیت کریں, وہ سکھائیں کہ ان کو پتہ چلے کہ پاکستان ہم نے کیوں بنایا. قائد اعظم محمد علی جناح بیٹھے ہوئے تھے تو وہ ہندو کہنے لگے آپ کیوں تقسیم چاہتے ہیں, ہم ایک ہی تو ہے, ادھر ہی رہتے ہیں. آپ نے گلاس پانی کا پکڑا اور اس کو پی لیا آدھا, اور آدھا رکھ کے اس ہندو سے کہا اس کو پیو, کہنے لگا میں نہیں پیتا. آپ نے ایک مسلمان طالب علم کو کہا تم پیو, اس نے اپنے لیے اعزاز سمجھا اور فوری پانی پی لیا. فرمایا جو قوم ہمارا جھوٹا پینے کو تیار نہیں ہے ہم اس کے ساتھ کیسا رہ سکتے ہیں. ہمیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے جھوٹے میں, اس لیے ہم آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتے. تو آپ لوگ یہ عہد کر لیں اپنے گھر سے کم از کم کیبلز اتار دیں, انڈین چینل ختم کر دیں, نہ دیکھیں. آپ کیسے مقابلہ کریں گے, آپ کیسے مقابلہ کریں جب آپ خود ہی سارے, میں آپ کو نہیں کہہ رہا, میں جن کو کہہ رہا ہوں ان کو پتہ ہے میں کن کو کہہ رہا ہوں, کہ خود ہی چینلز دیکھ رہے ہیں, انڈین فلمیں دیکھ رہے ہیں, انڈین ڈرامے دیکھ رہے ہیں, وہ آپ کو اپنی ثقافتوں کے اندر اس قدر الجھا چکے ہیں کہ ہمیں ہمارے نکاح اور ولیمے بھول چکے ہیں. ان ہندوؤں کی ساری رسمیں یاد ہیں, ہمیں اپنی رسموں کا کوئی پتہ نہیں, ہمیں اسلام نے کیا دیا ہے. اس لیے تربیت دوسرے کی کرنے سے پہلے اپنی کر لیں. اگر ہر بندہ اپنی تربیت کر لے, عہد کر لے, تو پھر آہستہ آہستہ یہ سلسلہ بڑھتا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو دین و دنیا کا فہم نصیب فرمائے. ذکر ہوگا اور پھر اس کے بعد دعا ہوگی. ذکر کر رہی ہے. الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الا اللہ 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 الا لا إله إلا الله.
اللہ 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 صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ 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 Allah 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 Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. محمد رسول السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اسلام کا معنی راستہ بھی موجود ہے. کی سیرت اور آپ کے کردار پر جو کتاب ہے منیر مصر محبت وہ بھی موجود ہے, اور علامہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف شدہ کتب وہ بھی موجود ہیں. تمام پیارے بھائیوں سے گزارش ہے جاتے ہوئے ضرور خرید کر کے لے کے جایا کریں, اور اس کو ضرور ہر ہفتے کوئی نہ کوئی کتاب ضرور خریدا کریں, دوستوں کو دیا کریں. وہ پڑھیں گے, آپ خود پڑھیں گے تو اس طرح انشاءاللہ علم دین بہتر جائے گا. اور جو پیارے بھائی بزرگ دوست مدینہ سوسائٹی اور انجمن ارشاد دین اسلام رجسٹر پنجاب کو عطیات صدقات اور زکوٰۃ جمع کروانا چاہتے ہیں, وہ قبلہ سید شریف شاہ یوسفی صاحب کو جمع کروا کر وہ سے رسید حاصل کریں, اور ابھی بھائی آپ کے پاس آئیں گے جو بھی لے کر اس میں بھی اپنا حصہ ڈالیں. اللہ تعالیٰ ہمیں خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا. تمام پیارے احباب, ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ شریف, 3 مرتبہ سورۃ اخلاص شریف اول آخر درود شریف پڑھیں تاکہ شہدائے پاکستان کو اس کا ثواب بھی پیش کیا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین. نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. کل کا جو پروگرام ہے وہ بھی سماعت فرما لیں. کیا کربلا اقتدار کی جنگ تھی, اور مقرر ہیں حضرت علامہ مولانا راشد محمود رضوی صاحب, وقت پر تشریف لے کر آئیے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.
یا الہی آج کے اس محرم الحرام شریف کے 10 روزہ پروگرام اور ہفتہ وار پروگرام کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما۔ جتنے پیارے بھائی بہنیں بیٹیاں بزرگ دوست بچے انہوں نے جتنا وقت یہاں پر بیٹھ کے دیا اور پوری دنیا سے جن پیارے دوستوں نے نگینہ ٹی وی سے اس پروگرام کو سماعت فرمایا ہے، الہی سب کو دین و دنیا میں بھلائیاں عطا فرما۔ ان سب کی دلوں کی تمام نیک جائز شرعی تمنائے حاجات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ ہر قسم کی پریشانیوں سے، دکھوں سے، تکلیفوں سے، مرضوں سے، قرضوں سے نجات عطا فرما۔ الہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور غلامی عطا فرما۔ ہمارے ملک پاکستان میں جو تو نے اپنے فضل و کرم سے آج 14 اگست کے دن اور 27ویں شب کے ساتھ ہمیں یہ ملک پاکستان عطا فرمایا، اس کا ہم تیری بارگاہ میں کروڑہا شکر ادا کرتے ہیں۔ یا اللہ اس ملک پاکستان میں اسلام کا بول بالا فرما۔ الہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس علاقے کی طرف سے ٹھنڈی ہوائیں آتی تھیں اور آپ فرماتے تھے مجھے اس طرف سے خوشبو آتی ہے۔ اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے صدقے الہی یہاں پر اسلام کا بول بالا فرما۔ یا رب العالمین اس ملک پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے جتنے احباب نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ان کے درجات کی بلندی فرما۔ غزوہ بدر سے لے کر آج تک اسلام اور یہ پاکستان ختم نبوت کی تحریک ان میں جتنے لوگوں نے شہادت حاصل کی یا اللہ ان سب کو اجر عظیم عطا فرما، اور ان کی شہادتوں کے صدقے جو ہمیں یہ نعمت ملی ہے ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی یہود و نصارہ کی نکالی سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی ہمارے لیے ہمارے ملک پاکستان سے ہی ایسے اسباب اور حکمران پیدا کر دے جو اپنے ملک کے اوپر ہی بھروسہ کرتے تیری ذات کے ساتھ تیرے فضل کے ساتھ یہاں کی نعمتوں پر بھروسہ کرتے ہوئے غیروں کی غلامی سے ہمیں نجات عطا فرما۔ الہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی عنایت سے نظر عنایت سے جو ہمیں ملک پاکستان ملا ہے اسے واقعتاً اسلام کا مرکز اور قلعہ بنانے کی ہمیں بھرپور کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو اسلام مخالف قوتیں جو اسلام مخالف طاقتیں ہیں الہی ان کو نیست و نابود فرما۔ یا اللہ آج کے دن میں ہمیں یہ نعمت ملی تھی، ہمیں اس نعمت کا بھی تیری بارگاہ میں جھک کر شکرانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین جو بچے بچیاں مناسب رشتوں کے منتظر ہیں ان کے لیے مناسب بندوبست فرما۔ الہی جو اولاد کے منتظر ہیں ان کو اولاد عطا فرما، جو بیٹوں کے منتظر ہیں ان کو بیٹوں کی نعمت عطا فرما، جو ہمارے بھائی بے گناہ جیلوں میں قید ہیں مقدمات میں سب کو رہائی نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کو ہم سب ایمان والوں کے لیے اپنے فضل و کرم سے جلد از جلد عام فرما اور ہمیں وہاں کی بار بار زیارت نصیب فرما۔ یا حافظ یا حفیظ یا ناصر یا نصیر فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پاکستان پاکستان پاکستان